الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور مزید احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم انسان بنے نہیں، انسان بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان نہ بناتے، جانور بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے۔ ایک دو باتیں نا شروع میں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ گفتگو کرنے والا وہ ہے جو مسلمان ہے، اور سننے والے وہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم ہر بات کو اسلامی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں۔ اگر سننے والے مسلمان نہ ہوں تو پہلے آدمی قائل کرتا ہے اب اسلام کی خوبیاں بتائے، اس کے بعد پھر اسلام کی باتیں کرے۔ جب اسلام کے پہلے سے قائل ہیں، اسلام کی خوبیاں مانتے ہیں، تو ان کے سامنے تو اسلام کی خوبیاں بتا کر قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس لیے پڑھا ہے کہ حضور کی خوبیوں کا قائل ہے، کلمے کا قائل ہے، ایمان کو سمجھتا ہے، تبھی تو پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ میں یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر زندگی میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملے، پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہ ملے، آدمی بیمار ہو تو دوا کے لیے ایک چھوٹی سی گولی بھی نہ ملے، تڑپ تڑپ کر مر جائے اور ایمان پر مرے، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور اگر انسان کو دنیا میں ایک ملک نہیں 7 بر اعظم کا اقتدار بھی مل جائے اور بغیر ایمان کے مرے تو اللہ کی قسم یہ نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے تو ایمان کے تقاضوں پر عمل کیسے کریں گے؟ انسان پیسے کی قیمت سمجھتا ہے تو محنت کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور جب اس کی قیمت ہی نہیں تو نہ محنت کرتا ہے نہ سنبھالتا ہے۔ آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ باپ جس نے محنت کے ساتھ پیسہ کمایا ہو وہ اپنے بیٹوں کو یہ بات کہتا ہے، بیٹا تجھے بنی بنی دکان ملی ہے، تجھے بنایا گھر ملا ہے، تجھے خریدی ہوئی گاڑی ملی ہے، تو محنت کرتا تجھے سمجھ آتی۔ میں ملک سے باہر رہا ہوں، میں نے پردیس کاٹا ہے، میں نے سالہ سال باہر لگائے ہیں، بڑی محنت سے کمایا، بیٹا تجھے کیا قیمت اس پیسے اور دکان کی۔ تو یہ اسی طرح
ایمان اور اسلام چونکہ ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے، ماں باپ کی گود میں کلمہ ملا ہے، ایمان پر ہمارا لگا کچھ نہیں ہے، ایمان پر خرچ کچھ نہیں ہوا، اس لیے ایمان اور اسلام کی قیمت بھی کم ہے۔ اگر کچھ لگا ہوتا، کچھ محنت کی ہوتی تو پھر ہمیں ایمان اور اسلام کی قیمت کا اندازہ بھی ہوتا کہ یہ ایمان اور اسلام کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو انسان کے مناسب ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے جو انسانیت سے گرے ہوئے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ آدمی مسلمان نہ بھی ہو نا، صرف انسان ہو تو کافی ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں تو انسان ہے۔ یہ انسان ہو کر انسانیت سے گری باتیں کیوں کرتا ہے؟ انسان ہو کر اتنی گھٹیا حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ ہر گھر میں ایسے ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا تم کس باپ کی اولاد ہو، تم دیکھو تمہارا خاندان کون ہے، دیکھو تم کون ہو اور یہ تم کیا کام کرتے ہو، یہ ہمارے خاندان کی اور ہماری سوسائٹی کے مناسب ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ تو جب ہم انسان ہیں تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو انسانی قدروں سے گرے پڑے ہوں، وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو انسانی وقار کے خلاف ہوں، وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور پھر مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا ادھر دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس کائنات میں سب سے بڑے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ سب سے خوبصورت آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے اخلاق والے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے حسین بھی مانتے ہیں، جمیل بھی مانتے ہیں، علم والا بھی مانتے ہیں، قدر و منزلت والا بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پوری اللہ نے کائنات بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنائی ہے، حضور پاک کی وجہ سے بنائی ہے، ساری باتیں کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہم پھر اس کو پسند نہیں کرتے، پھر اسے دوڑ جاتے ہیں، پھر اسے بدک جاتے ہیں۔ کبھی ہم افراد سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ہم ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ہم علاقے سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی دو لفظ بولنے والے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اب دیکھیں آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اکثر پاکستان کے ہیں، دو چار اور ملکوں کے بھی ہیں، اکثر پاکستان کے، آپ میں سے ہر آدمی کی ایک کاسٹ ہے، ایک قوم ہے، برادری ہے۔ تو آپ پاکستان سے ملیشیا آنے کے باوجود بھی اپنی کاسٹ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی شخص خواہ مزدور ہے، خواہ وہ رئیس ہے، خواہ اس پر ایک پیسہ ہے، خواہ اس کے پاس بلین ڈالر ہے، وہ اپنی قوم کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم پہ فخر ہے نا اس کو، قوم کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی ہمارے جب قوم کی اتنی ویلیو ہے تو بتائیں ہم اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنی شریعت اگر ہمارے اس کی بھی قیمت ہو تو ہم اس کو بدلنے کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ حالانکہ قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم سب کا باپ ایک آدم ہے، تم سب کی ماں ایک حوا ہے، تم سب ان کی اولاد میں سے ہو، پھر ہم نے تمہاری کاسٹ اور قبیلے اور قومیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ باقی تم میں سے مقام، عزت اور رتبہ اس شخص کا نہیں ہے جس کی قوم بڑی ہے، اس شخص کا نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس شخص کا نہیں ہے جس کا منصب بڑا ہے۔ عزت اللہ کے اس شخص کی ہے کہ جو متقی زیادہ ہے، جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا مقام اور مرتبہ اس بندے کا زیادہ ہے۔
اور یہ بات بحیثیت مسلمان ہمیں فخر کے ساتھ کہنی چاہیے، اپنی نسبت پہ فخر ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، ہماری بہت تھوڑی سی زندگی ہے اور ایک لمبی زندگی جو شروع ہونی ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا یہ گفتگو ان سے ہے جو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم یہ ساری بات اسلامی نقطہ نظر سے کہہ رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے جی؟ 50 سال۔ کتنی ہے جی؟ 60 سال۔ آپ کی کتنی ہے جی؟ 70 سال۔ اس امت کی جو اوسط عمر ہے میکسیمم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی من 60 الی 70، 60 سے 70 سال ہے، یہ اس امت کی اوسط عمر ہے۔ کوئی 100 کو پہنچتا ہے، کوئی 100 125 کو بھی ہو جائے گا۔ اب بتاؤ یہ کتنی عمر ہے؟ اور اس کے بعد جو عمر ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی یقین ہی نہیں۔ ہم سب کو فکر پڑی ہے یہ 60-70 سال کی عمر کی، اور اس عمر کی فکر نہیں جس پر پورا یقین ہے کہ ہم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ پاکستان سے آپ ملیشیا آئے ہیں، کچھ یہاں رہیں گے، کچھ چلے جائیں گے۔ ہندوستان سے آئے ہیں، کچھ یہاں رہیں گے، کچھ چلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش برما سے آئے ہیں، کچھ یہاں رہیں گے، کچھ چلے جائیں گے۔ تو وہ بندے بتاؤ جو مر جائیں اور پھر واپس آ جائیں۔ تو جہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے اس کی بتاؤ کتنی فکر ہے؟ نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، بس جیسے بھی ہے ہضم کرو، جیسے بھی ہے ہڑپ کرو، جیسے بھی ہڑپ کرو۔ دیکھیں میں یہ باتیں آپ سے بڑا کھل کر کہہ رہا ہوں، میرے آپ سے مفادات وابستہ نہیں ہے، یہ پہلے سے آپ ذہن سے نکال دو کہ شاید کوئی چندہ مانگے گا، فنڈ مانگے گا، ہم سے بھیک مانگے گا، اپنے ذہن سے نکالو اس کے۔ میرے آپ سے مفادات وابستہ نہیں ہے، بطور عالم میری ذمہ داری ہے میں آپ کو ٹھیک بات بتاؤں۔ غلط بات کروں گا تو قیامت کو آپ ہی میرا گریبان پکڑیں گے کہ یہ صحیح مسئلہ کیوں نہیں بتاتا تھا، آپ ہی نے پکڑ گئے۔ آج میں آپ کی رعایت کی کرتے ہوئے مسئلہ ٹھیک نہیں بتاتا کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، اور مرنے کے بعد آپ ہی نے پکڑنا ہے کہ یا اللہ یہ صحیح نہیں بتاتا تھا۔ اگر یہی سے مسئلہ بتاتا تو ہم عمل کرتے نا، قصور تو اس کا ہے۔ اس لیے علماء کے ذمہ ہے کہ مسئلہ ٹھیک بتائیں، پیار سے بتائیں، عزت کے ساتھ بتائیں، احترام کے ساتھ بتائیں، ادب کے ساتھ بتائیں، حکمت کے ساتھ بتائیں، بصیرت کے ساتھ بتائیں، لیکن مسئلہ ٹھیک بتائیں۔ لہجہ ٹھیک ہو، انداز ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ غلط نہ ہو۔ لہجہ عزت والا ہو، لہجہ احترام والا ہو، لہجہ پیار والا ہو، اور مسئلہ غلط ہو، اس کا کیا فائدہ بھائی؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ جائز اور ناجائز کا خیال ہم نے کرنا ہے۔ ایک ہے جو مالک ہے، اپنی دکان ہے، بزنس مین ہے، اور ایک ہے ملازم ہے جس کی اپنی تجارت ہے، اس کا حلال حرام الگ ہے، اور جو دکاندار ہے اس کی جو ملازم ہے اس کا حلال حرام الگ ہے۔ تاجر کے ذمے ہے وہ سود پر نہ لے، سود حرام ہے۔ تاجر کے ذمے ہے پرافٹ مناسب لے، نہ مناسب پرافٹ جائز نہیں ہے۔ تاجر کے ذمے ہے کہ خیانت نہ کرے، امانت سے کام لے۔ تاجر کے ذمے ہے ملاوٹ سے کام نہ لے۔ تاجر کے ذمے ہے جھوٹ سے کام نہ لے۔ تاجر کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر اللہ کے نبی فرما رہے، نمبر 1 امین ہو، نمبر 2 صادق، نمبر 1 خیانت بددیانتی ملاوٹ نہ کرے، نمبر 2 وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ تاجر انبیاء کے ساتھ ہوں، یہ تاجر نبی کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اب یہ تو تاجر کا مسئلہ ہے نا، اور ایک مسئلہ کس کا ہے؟ ملازم کا۔ ملازم کا گناہ اپنا ہے، ٹھنڈی مارنا، دیر سے آنا، جلدی جانا، ڈیوٹی تھوڑی دینا، پیسہ پورا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا تعلق دکانداروں سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ یہاں کوالالمپور کسی حکومت کی ملازمت بھی کرتے ہیں اور ہمیں تنخواہ 8 گھنٹے کی ملتی ہے، ہم 7 گھنٹے کام کر کے 1 گھنٹہ ڈنڈی مارتے ہیں اور تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتے ہیں، تو ہم نے 1 گھنٹے کے حرام پیسے لیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت چلاک ہوں، میں بہت تیز ہوں، باس کو پتہ نہیں چلا، گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلا، بھائی میری حاضری لگانا میں آ جاؤں گا۔ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ کرامن کاتبین تو بیٹھے ہیں نا،
ایک تو وہ ہے جس نے مہینے بعد آپ کو تنخواہ دینی ہے، اور ایک وہ ہے جس نے زندگی کا اجر موت کے بعد دینا ہے۔ یہ منتھلی والے کو تو ہم جھوٹ بول کے دھوکہ دے سکتے ہیں، تو اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے بتاؤ؟ اور یہ یاد رکھیں، آخرت میں ہمارے جو اعمال کھولے جائیں گے۔ ایک دور تھا کہ ان باتوں کو سمجھانا کچھ شاید مشکل تھا، اب تو سمجھانا بہت آسان ہے۔ آپ نے سی سی ٹی وی کو کیمرے رکھے ہوئے، پوری بندے کی فلم بن رہی ہے پوری۔ تو جب آج کے دور میں ایک بندے کی پیدائش سے لے کر موت تک کی فلم بن سکتی ہے، تو اللہ کے ان چیزوں کو ریکارڈ کرنا کیا مشکل ہے بتاؤ؟ قیامت کو جائیں گے، ساری ایسے ویڈیو چل جائے گی، دیکھو اپنی زندگی ساری، دیکھو کوئی چیز چھوٹی ہے۔ اور قیامت کے دن آدمی کہے گا اس کتاب کو کیا ہوا، ہمارے اعمال نامے کو کیا ہوا؟ نہ اس نے چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب کچھ لکھ لیے، سب کچھ لکھا گیا۔ میں گزارش ہی کر رہا ہوں یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہمارا عام ذہن ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آئے ہیں تو کہیں گے نماز پڑھو، بھائی وہ تو پڑھنی ہے، تو فرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے ہیں تو کہیں گے بھائی آپ روزہ رکھو، مولانا صاحب آئے ہیں تو کہیں گے بھائی آپ زکوٰۃ دو، مولانا صاحب آئے ہیں تو شاید کہیں گے میرا مدرسہ ہے چندہ دو۔ ہمارا ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا دین اسلام اور شریعت ہے نا، اس کے 5 اجزاء ہیں۔ ایک اعتقادات، عقائد، ایمانیات۔ نمبر 2 عبادات، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نمبر 3 اخلاقیات، امانت، شرافت، دیانت، عدالت، حیا، سخاوت، اور اسی طرح حسد، بغض، کینہ، ان سے بچنا۔ نمبر 4 معاشرات، حق ہے خامد کا بیوی پر، بیوی کا خامد پر، والدین کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر، حق ہے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، محلے والوں کا، خاندان والوں کا، معاشرات۔ نمبر 5 معاملات، بزنس، تجارت، قرض، ہدیہ، لین دین۔ اب بتاؤ دین 5 چیزیں ہیں، یہ نماز اور روزہ تو اس میں ایک چیز ہے، باقی پوری 4 چیزیں اور ہیں۔ تو ہم ہر وقت نماز پر بات کریں، کرنی چاہیے، روزے پر کریں، کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ لیکن جو بنیادی بات کیا ہے میں نے عرض کیا، نمبر 1 ہم انسان ہیں، انسانی اقدار کا خیال کریں، انسانی اقدار کا خیال کریں۔ انسان دوسرے کو نفع دینے کے لیے ہے، انسان دوسرے کو نقصان دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوسرے کو کاٹنا یہ کتے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ کاٹنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، اور اپنے اور غیر کا خیال نہ کرنا یہ جانور کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں۔ دنیا بھر کے غیر مسلم کو انسانیت ہم سے سیکھنی چاہیے، اور ہم آج انسانیت میں ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پاکستان آئیں تو میرے پاس تشریف لائیں، میں دعوت دیتا ہوں۔ آپ ممکن ہے مجھے نہ جانتے ہوں، مجھے نہ پہچان سکتے ہوں، آپ میرے یہاں تشریف لائیں، مہمان نوازی دیکھیں، صفائی دیکھیں، تعلیم دیکھیں، کمپیوٹر کی تعلیم دیکھیں، آپ دیکھیں آ کر، ایک گاؤں میں دیکھیں، دیہات میں دیکھیں۔ آپ ہو سکتا ہے کوالالمپور بھی بھول جائیں ہمارے چھوٹے سے سسٹم کو دیکھ کر۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے یہاں حضرات کو یہ بات کہتا ہوں، بھائی یورپ کو چاہیے ہماری مثال دیں، ہم ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ تو جی وہاں قانون کی بڑی پابندی ہے، تو بھی قانون کی پابندی ہم کریں نا، ان کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی بتاؤ؟ یعنی ہمارے یہاں ایک بندہ جو یورپ میں ملازمت کرتا ہو وہ چھوڑ کر پاکستان آ جائے، ہم بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں، اور یہ بندہ یورپ کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فخر کرتے بھائی یہ بندہ پاکستان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہمارے اندر کیا خوبی ہے کہ ہمارے پاس آئے۔ اور یہ یاد رکھنا، فرد سے خاندان، خاندان سے معاشرے بنتے ہیں۔ میں خود کو ٹھیک کروں گا، میری اولاد ٹھیک ہوگی، میرے بچے ٹھیک ہوں گے، میرے خاندان میں بات پھیلے گی، میرے گاؤں میں آئے گی، بات آگے پھیلتی چلی جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، مشاورت کریں، تبصرے نہ کریں۔ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تبصرے بہت کرتے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اچھا اس پر بیٹھ کے مشورہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں۔ اس رمضان مبارک کی بات ہے، غالباً یہ 24 رمضان یا 25 ہوگا، تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے گھر والے بیٹھے ہیں،
اچھا بچے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو برادر اللہ ہیں، برادر نسبتی، ان کی گھر والی آئی تھی، ان کے بچے آئے تھے، تو یہ دونوں عورتیں بیٹھ کے میری بیوی اور میرے برادر نسبتی کی بیوی آپس میں تبصرہ کر رہی ہیں. وہ ان کی ظاہر ہے بھابھی بھی لگتی تھی اور ان کی خالازاد بھی ہیں. وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، ڈالر کا یہ ہو گیا ہے، پیٹرول کا یہ ہو گیا ہے، بجلی لوڈ شیڈنگ لگی. میں سنتا رہا. میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ مولانا صاحب بولتے کم ہے، سنتے زیادہ ہیں. پہلے سنتا رہتا ہوں، بس میں 2-4 جملے بولتا ہوں، لمبی تقریر نہیں کرتا. اس سے گھر کا ماحول نہیں بنتا لمبی تقریر کرنے سے. اور بات ہوتی رہی، میں سنتا رہا. یعنی کہ مجھے ایک بات بتائیں، 1 رمضان سے لے کر 24 رمضان تک 1 منٹ کے لیے گھر کا اے سی بند ہوا ہے؟ مجھے کہتی ہے نہیں. میں نے کہا عید میں بھی 6 دن باقی ہیں، عید کی شاپنگ ہو گئی ہے؟ کہا جی ہو گئی ہے. کپڑے سل گئے ہیں؟ کہا جی سل گئے ہیں. میں نے کہا بچوں گے؟ کہا جی بچوں گے بھی. میں نے کہا روزانہ افطاری پر 1 ڈش ہوتی ہے 3-4 ہوتی ہیں؟ کہا جی 3-4 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا تم نے مہنگائی دیکھی ہے؟ کہا نہیں. لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا تم کیوں تبصرہ کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو اگر گھر آ کر کوئی باہر عورت کہے نا مہنگائی بہت ہے، تم کو جی اللہ کا شکر ہے ہمارے شوہر مولانا صاحب نے تمہیں پتہ بھی لگ رہی تھی مہنگائی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا لوڈ شیڈنگ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا پیٹرول مہنگا ہے. تم یہ باتیں کیا کرو. یعنی تم شکر کی بات کرنی تھی، تم بھی بے صبری کی باتیں کر رہی. کیوں؟ ایک ماحول چل رہا ہے نا، اس ماحول سے متاثر ہو رہی. اچھا ہماری وہ عزیز تھی، اس میں کی لڑکی تھی، وہ شاید کالج پڑھتی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ہم تو چاچو اس لیے کہ وہ چونکہ ہر وقت میڈیا پر ہوتا ہے نا. میں نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میڈیا مت استعمال کرو، ضرورت کا استعمال کرو، بلا ضرورت میڈیا استعمال نہ کرو. میڈیا سے اتنی ٹینشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں اخبار بہت کم پڑھتا ہوں، خبریں بہت بند سنتا ہوں. اس کی وجہ نہیں کہ ہمیں خبردار نہیں رہنا چاہیے. میری الحمدللہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے. میں نے آپ کو دعوت دی ہے نا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. میری ایک بہت اچھی ٹیم ہے. جو ضرورت کی خبر ہے انہیں مجھے خود بھجوانی ہوتی ہے کہ یہ خبر ان کے علم میں لانی ضروری ہے. جو ضرورت ہے کہ اس خبر کو آپ نے پڑھ کے کرنا کیا ہے. تو اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہمیں انسانی سوسائٹی میں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے انسانی سوسائٹی بہتر سے بہتر بنے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر شریعت کا خیال کریں. مجھے آپ بتائیں، شریعت نکاح سے منع نہیں کرتی. جتنی ترغیب نکاح کی ہمارے اسلام میں ہے دنیا میں کسی مذہب میں نہیں. فرق کیا ہے؟ وہ شادی کی حدود کا تعین کرتی ہے. بیوی کیسی ہونی چاہیے، خاندان کیسا ہونا چاہیے، داماد کیسا ہونا چاہیے، نکاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ شریعت نے سمجھایا. نکاح مسلمان بھی کرتا ہے، نکاح کافر بھی کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ مسلمان کے ہاں نکاح نظریہ عبادت ہے، کافر کیا نکاح نظریہ عیاشی ہے. جب ہمارا نکاح کے بارے میں نظریہ نکاح عبادت ہوگا تو ہمارے نکاح کا ماحول عبادت والا بن جائے گا، اور جب نظریہ نکاح عیاشی ہوگا تو پھر ماحول عیاشی والا بن جائے گا. ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح مسجد میں کرو. کیوں؟ عبادت کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ بتاؤ بھائی، آپ بتاؤ نا کون سی ہے؟ عبادت کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ اب آپ نہیں بولتے. اب کیوں خاموش ہے بھائی؟ میں تو نہیں کہہ رہا ضرور بتاؤ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں نا. اب بتاؤ شریعت نے نکاح سے منع کیا، اچھی جگہ بتائیے، صاف جگہ بتائیے. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اب دیکھو بہترین عبادت مسجد میں ہوتی ہے اور بہترین عیاشی کسی ہوٹل میں، کسی ہال میں، کسی بازار میں ہوگی نا. تو چونکہ ہمارے نظریے نکاح عبادت ہے تو شریعت کہتی ہے کہ مسجد میں کرو، عبادت ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج ہر دوسرا بندہ نکاح کے لیے پریشان ہے. اخراجات کا مسئلہ ہے، وسائل کا مسئلہ ہے. جب آپ مسجد میں نکاح کریں گے کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ کتنے خرچ ہوں گے جی؟ اور حال میں اب دیکھو ہم نے خود نکاح مہنگا کیا نا،
خود مشکل کیا نا، اور ہیں کون مسلمان، اور جان بوجھ کے مشکل کریں. یعنی میں مسلمان ہوں، میں اپنا نکاح مسجد میں کرنے پر آر محسوس کر رہا ہوں اور ہوٹل میں کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں. یار میں کیسا مسلمان ہوں؟ میں دیکھیے، ایک ہے نکاح، ایک ہے کھانا، دونوں میں فرق ہے. آپ نکاح مسجد میں کر لیں، نکاح کے لیے کھانے ولیمہ مشکل تھا، آپ ہوٹل میں کر لیں، کون سا شریعت منع کرتی ہے؟ لیکن نکاح تو مسجد میں کرے نا. شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ کھانا مسجد میں کھاؤ، شریعت کہتی ہے نکاح مسجد میں کرو. نکاح مسجد میں کرو، کتنا آسان تھا کام، کتنا آسان ہے. میں عرض ہی کر رہا ہوں، میں بڑی موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں. اب ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، جس نکاح میں خرچ کم ہوگا اس نکاح میں برکت زیادہ ہوگی. پیسے تھوڑے خرچ کریں گے، برکت زیادہ ہوگی. اب ہم کارڈ چھپوائیں گے، مسنون نکاح ہے اور مسجد میں نہیں کر رہے، لکھا مسنون نکاح ہے اور نکاح سود لے کر رہے ہیں، لکھا مسنون نکاح ہے، ولیمہ قرض لے کر رہے ہیں. ناک کٹ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اتنے بندے بلانے ہی بلانے ہیں. ابھی چند دن قبل کی بات ہے، تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں عمان میں، تو چند دن قبل میری فون پہ بات ہوئی، تو مجھے کہا بس حضرت دعا فرمائیں. ہم اصل چونکہ انڈیا کے ہیں، تو میں بیٹے کی شادی کے سلسلے میں مصروف تھا، تو 1 مہینہ اسی میں لگ گیا ہے. اب ہندوستان 1 مہینہ اس میں لگ جائے گا، تو انشاءاللہ 2 مہینے بعد پھر رابطہ کرتے ہیں. میں نے کہا 2 مہینے بیٹے کی شادی پہ؟ کہا ہم کوئی نجائز کام نہیں کرتے، بالکل جائز رکھتے ہیں. میں نے کہا مثلا 1,500 بندہ کھانے پر بلانا ہوتا ہے، ہماری مجبوری ہے، باقی کوئی زیور وغیرہ وہ ضرورت ہے بچی کی، اور فلاں. اب بتائیں 2 مہینے لگ جائیں گے، کچھ بچی کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. مجھے آپ بتاؤ، یہ جو ہم غریب غربت کے درس دیتے ہیں، ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں، اب بتائیں غریب شادی کیسے کرے گا جب مالدار 1,500 بندے کو بلا لے گا تو؟ اور اگر یہ مالدار 1,500 بلانے کے 50 کو بلا کے سادہ ولیمہ کر لیتا اور باقی پیسے 10 یتیم بچیوں کی شادی کرا دیتا، کتنا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لائیں اور ہم عمل کی کوشش کریں. شریعت اور اسلام یہ عمل کے لیے ہے، یہ سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسانی اقدار کا خیال کریں. اللہ نے مسلمان بنایا ہے، پھر اسلام اور شریعت کا خیال کریں. ہم صرف زبانی باتیں نہ کریں، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو نہیں. میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، میں اپنی کمیاں دیکھوں، آپ اپنی کمیاں دیکھیں، میں اپنی قبر دیکھوں، آپ اپنی قبر دیکھیں، تو ممکن نہیں ہے پھر آدمی کسی کو دکھ دے، کسی کو تکلیف دے، کسی کی غیبت کرے، کسی سے حسد کرے، کسی سے کینہ کرے، ممکن نہیں. اپنے خاندان کو سپورٹ کریں، اپنی فیملیوں کو مضبوط کریں، اپنے محلے کے غریب بندے کو اوپر لائیں. یہ انسانیت کے تقاضے ہیں نا. اور وہ اسباب جن سے حسد پیدا ہوتا ہے وہ ختم کریں، حسد ختم ہو جائے گا. جیسے خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ اسباب ختم کرے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، لیکن میں دائیں بائیں کی مثالیں نہیں دیتا، میں صرف اپنی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ بندہ ادھر ادھر کی باتیں کرے ہی نہ. ہمارا خاندان ہے، برادری ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں فلاں بندہ ہے، اس نے ایک اچھا بزنس شروع کیا. آپ یقین فرمائیں، اب اس کا تعلق تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے آنا، میں دعوت دیے بغیر خود جاتا ہوں. کبھی وہ سنا آپ نے پولٹری فارم بنایا؟ جی. تو میں نے کہا میں دیکھنے کے لیے آؤں. ماشاءاللہ کیا زبردست، ثابت بہت اچھا بنایا، کیا بات. اور مولانا صاحب کیسے؟ میں نے کہا بس میں تو دیکھنے کے لیے آؤں، دعا بھی کریں گے، دیکھیں گے. کسی نے اچھی کوٹھی بنا لی ہے، میں خود جاتا ہوں اور تعمیر کے دوران جاتا ہوں، بھئی یہ تو ڈیزائن بہت اچھا ہے، نقشہ بہت پیارا ہے، آپ نے زبردست مکان بنایا، اللہ اس پہ برکت عطا فرمائے. خود جاتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے بیانات میں باتیں کہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو دل میں کسی رشتہ دار کے بارے میں حسد آنا تھا وہ پہلے ہی دب جاتا ہے، چونکہ ہم نے خوشی کا اظہار کر دیا نا.
کینہ ختم، بغض ختم، لڑائی ختم، حسد ختم، ٹینشن فری ہو کے جیو، ٹینشن فری ہو کے جیو۔ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کا ایک دوست ہے، اس نے اچھی دکان بنائی، خود جاؤ، ماشاءاللہ آپ کی دکان بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، ہمیں تو بہت خوشی ہوئی۔ اب دیکھو کینہ، بغض، حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ جب یہ اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو پھر انسان کو عبادات میں بھی مزہ آتا ہے، پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے، پھر تلاوت میں مزہ آتا ہے، پھر بندے کو قلبی سکون ملتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے۔ میں بڑی مختصر سی گزارشات عرض کر رہا ہوں، بہت لمبی تقریر میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے 1.5 گھنٹہ بیان کروں اور میں اور آپ 1.5 منٹ بھی عمل نہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ 1.5 منٹ کا بیان کر لیں اور 1.5 گھنٹہ عمل کر لیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات بہت لمبے نہیں ہوتے تھے، آپ کے بہت مختصر بیانات ہوتے تھے، مختصر بات فرماتے اور عمل کے لیے بات فرماتے۔ تو مجھے اور آپ کو ہم جہاں بھی بیٹھیں، جہاں بھی بات ہو، عمل کی نیت سے بیٹھنا چاہیے اور عمل کی نیت سے بات سننی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے، میں اس پر تھوڑی سی بات کر کے آپ سے پھر اجازت چاہوں گا، پھر ہم آپ کو وقت دیں گے 5-10 منٹ۔ کوئی آپ میں سے مجھے بات سمجھانا چاہیں تو مجھے سمجھائیں، تو مجھ سے غلطی ہو تو آپ بتائیں آپ نے مولانا غلط مسئلہ بیان کیا ہے تو میری بھی اصلاح ہوگی، اور اگر کوئی سوال مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں کہ آپ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تاکہ دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ اپنی اپنی اگر غلطی ہو تو اس میں اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمارے جو مرکز مدرسہ ہے اس میں ہماری مسجد بھی ہے، تو ہمارے نماز کا کیا تھا روٹین، مثلا زور کی نماز ہوگی 2 بجے، تو میں نے وہاں امام صاحب کو کہا رکھا ہوتا تھا کہ میں اگر گھر پہ ہوں تو آپ نے 5 منٹ تک میری انتظار کرنی ہے، میں نہ آؤں تو آپ نے جماعت 2:05 پر کرا دیں۔ یہ ہمارا ایک سسٹم چل رہا تھا۔ ہمارے ایک مہمان آئے بہت اچھے اسلام آباد سے، 2 دن میرے پاس ٹھہرے، جانے لگے تو انہوں نے کہا مولانا میں نے نا 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہے، 2-3 اچھی باتیں، میں نے یہ دیکھا بہت خوش ہوا، یہ دیکھا بہت خوش ہوا، یہ دیکھا بہت خوش ہوا۔ تو ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے نماز 2 بجے ہے اور کبھی 2:05 پر ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا ہمارا یہ سسٹم اور نظام ہے کہ میں نے کہہ رکھا بھی جب میں گھر پہ ہوں تو آپ 5 منٹ تک میری انتظار کیا کرو، میں نہ ہوں تو جماعت کھڑی کر دو۔ انہوں نے کہا آپ تو 5 منٹ سمجھتے ہوں گے، یہ جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں یہ کتنے ہیں؟ میں نے کہا 300۔ کہا جب ان میں سے ہر بندہ 5 منٹ ویٹ کرے گا تو کتنے بنیں گے؟ 5 کو 3 سے 2 تو 1500۔ ایک بندہ باعث سے آپ لاہور روڈ کے اوپر ہے، گزر رہا تھا، اس نے سمجھا نماز 2 بجے میں بھی نماز پڑھ لوں، آپ نے 5 منٹ اس کی بھی خراب کیے، تو مجھے آپ پتہ ہے آپ کتنے بندوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، مجھے سمجھ آ گئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو میں نے مسجد میں کہہ دیا بھی میں 2 بجے آؤں تو ٹھیک، نہ ہوں تو جماعت کھڑی کرتا ہوں۔ اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں نکلتا ہوں گھر سے، کبھی جاتا ہی ہوں، یعنی 2 سیکنڈ اوپر ہوتے ہیں اور مؤذن اقامت کہہ دیتے، میں نے کہا بہت اچھا میں جماعت کھڑی کر دوں۔ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ ایک میری غلطی ہے، آپ نے مجھے سمجھائی ہے تو مجھے مان لینی چاہیے نا۔ اب میں اسی میں ڈٹا رہوں کہ میں عالم ہوں تو میں کیوں مانوں؟ جو میری غلطی ہے مجھے ماننی چاہیے، میں انسان ہوں، غلطیاں ہوگی، نبی تو نہیں ہے نا، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتا ہے، اور امتی سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ماحول ایسا بنایا ہوا تھا، اگر کوئی بات کہتا تو آپ اس کی بات توجہ سے سنتے تھے، کبھی گھر والی نے بات کہہ دی تو ان کی سنتے، اور آپ بہت سارے معاملات میں صحابہ سے مشورے کرتے، بعض معاملات میں گھر اپنی بیوی سے مشورہ فرماتے، ازواج مطہرات تھے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت مختصر سی میں بات عرض کر رہا ہوں، پھر وقت تھوڑا 2-4 منٹ ہونا چاہیے، کوئی مشورہ دیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ بھی کہہ لیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا معنی احکام خداوندی پہ عمل کرنا۔ اس پر بندے کے ذہن میں 3 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ پیٹ کیوں رکھا ہے؟ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور اس کے بعد بھی جانا ہے،
تو 24 گھنٹے عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر انسان کے ساتھ ایک جنسی ضرورت نکاح کے لیے کیوں رکھی ہے؟ شادی کرنی ہے، پہلے ایک کے لیے خرچہ تھا، اب 2 کا ہے، اب 2 کا ہے، پھر بچوں کا ہے، پھر بچوں کا ہے، پھر ساس سسر کا ہے، خاندان کا ہے، تو عبادت کیسے آدمی کر سکتا ہے؟ نمبر 3، جب ہمیں پیدا عبادت کے لیے کیا تو پھر ہماری نیند کیوں ہے؟ آدمی جاگتا ہو تو عبادت کرتا ہے، جب سو جائے تو عبادت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ملائکہ اور فرشتوں کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ان کے ساتھ پیٹ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ شادی کی خواہش بھی نہیں ہے، ان کی نیند بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم جب ایک بات کہتا ہے اور پھر لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آنے ہوتے ہیں تو پھر قرآن کریم کسی جگہ پر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ بس وہ ہمیں جواب کے علم میں نہیں ہوتا تو الجھن پیدا ہو جاتی۔ جواب کیا دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا مطلب کہ عبادت پر جو تمہیں 3 سوال ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ تم عبادت کو سمجھے نہیں، تم عبادت کا مفہوم نہیں سمجھ پائے، تمہیں اس اعتراض ہو گیا۔ تمہارے عبادت کا معنی نماز، تمہارے عبادت کا معنی روزہ، سوئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے بھائی؟ اگر ہم نے 24 گھنٹے نماز ہی پڑھنی ہے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ تو تمہارے عبادت کا مفہوم یہ ہے۔ عبادت کا مفہوم نماز روزہ حج نہیں ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، اس کا نام عبادت ہے۔ بس عبادت نام ہے صرف اور صرف ادائے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تم کماؤ جیسے میرے نبی نے کمایا، عبادت۔ تم کھاؤ جیسے میرے نبی نے کھایا، عبادت۔ بیت الخلاء جاؤ جیسے میرے محمد گئے ہیں، بیت الخلاء جانا عبادت۔ تم جاگو جیسے میرے نبی جاگتے تھے، عبادت۔ تم سو جاؤ جیسے میرے مصطفیٰ سوئے ہیں، عبادت۔ تم نکاح کرو جیسے میرے پیغمبر نے کیے ہیں، یہ عبادت ہے۔ تو تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارے 3 کام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں نا کتنا آسان سا کام ہے، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ بھائی تجارت کریں، مطلب میں ہوں نا، میں ذمہ دار ہوں، ہماری زمین ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارا مدرسہ اپنی زمین میں ہے۔ میں کروڑوں کی تو کہہ سکتا، اربوں بھی کوئی تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ مین روڈ کی جگہ ہے، ایک مرلہ کوئی نہیں دیتا، چند فٹ کوئی نہیں دیتا۔ ہم نے ایکڑوں کے ایکڑ دیے سڑک کے اوپر مدرسے کے لیے، کیوں؟ ایک ذہن بنا لیں، ایک ذہن بنا لیں اچھی طرح۔ میں پہلے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، پھر شاید بات سمجھنی آسان ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر والوں سے پوچھا کہ ایک بکری گھر میں تھی، ذبح کی، گوشت کیا بنا اس کا؟ کیا اس میں کچھ بچا؟ تم نے صدقہ کر دیا، کچھ بچا؟ تو انہوں نے کہا جی ما بقی منھا الا کتف، حضور سارے کا سارا تو چلا گیا ہے، ہم نے محلے میں تقسیم کر دیا ہے، بس ایک کندھا رہ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں، جو رہ گیا ہے، جو دے دیا وہ رہ گیا ہے، اس کندھے کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مطلب ہے کہ جو ہمارا اللہ کے راستے میں لگ گیا ہے نا، وہ سمجھو محفوظ ہو گیا، اور جو نہیں لگا اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ایک شہر میں، تو انہوں نے بالکل شہر کے وسط میں 4 ایکڑ زمین مسجد اور مدرسے کو دی، شہر کے وسط میں، اربوں کی زمین ہے، اربوں کی۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا کیا کہنا، دیکھیں باقی تو مٹی ہے نا، اصل تو یہ ہے، جو نہیں دی وہ مٹی ہے، جو دے دی ہے وہ سونا ہے، جو رہ گیا۔ میں ایک بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب ہمارا ذہن بنے گا نا، قرآن کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ایک ہمارا کان ہے، ایک ہمارا منہ ہے، ہماری آنکھ ہے، یہ ہمارے اعضاء ہے نا۔ ہم نے اس کان سے جو سنا وہ محفوظ ہے، اور جو کان ہے اس نے مرنا ہے، اعمال نے نہیں مرنا، وہ تو باقی رہ جائیں گے۔ ہم نے زبان سے جو کہا وہ اللہ کا محفوظ ہو گیا، اس زبان نے مٹی بننا ہے۔ اس آنکھ سے جو دیکھا وہ اللہ کا محفوظ ہو گیا، اور اس آنکھ نے مٹی میں جانا ہے۔ اللہ نے کیسا ہمیں اصول سمجھا دیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو کہ جو اعمال ہم نے کیے وہ اللہ کے محفوظ ہو گئے، اور جو زندگی باقی ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کرے سنت کے مطابق گزرے، شریعت کے مطابق گزرے۔ میں صرف گزارش ہی کر رہا تھا کہ
مجھے ایک بندے نے پوچھا جی مولانا صاحب کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنا بزنس آپ کو سمجھا نہیں سکتا کیونکہ ہمارا بزنس کاغذوں میں نہیں آتا نا. کہتا نہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے بھینسیں رکھی ہیں اور اس کا دودھ نکلتا ہے, اس دودھ کو فروخت کرتے ہیں, اس کے پیسے ہوتے ہیں. اب یہ بزنس میں نے کہا چونکہ ہمارے کمپیوٹر میں نہیں ہوتا نا تو یہ بزنس کس کو کیسے سمجھائیں بھائی یہ بھی بزنس مین ہے. میں نے کہا ہمارا اپنا باغ ہے, کنو ہے, امرود ہے, اس کو بیچتے ہیں. اب دیکھیں نا آپ نے کمانا ہوگا تو کتنی دیر لگے گی, اور ہم نے ایک مرتبہ بیچنا ہے کتنے کا جی 12 لاکھ کا, جی امرود کتنے کا جی 6 لاکھ کا, تو سال میں کتنے مل جانے ہیں پیسے. آپ جب کماتے رہیں گے تو کتنی دیر لگے گی. میں نے کہا دیکھو یہ چونکہ کمپیوٹر میں نہیں ہے نا اس لیے ہمیں تو کوئی بزنس مین بھی نہیں کہے گا کہ وہ مولانا صاحب ہے اور بندے نے داڑھی رکھی ہو پگڑی باندھی ہو وہ تو بزنس مین ہو تو پھر بھی نہیں لگتا. یہ ہمارے معاشرے میں ایسی عجیب بات ہو گئی ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پہ ہوتا, اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک چہرے پہ ہوتی, اللہ کے نبی کا لباس مبارک جسم پہ ہوتا, اور پھر یہ دکان پہ کھڑا ہوتا, پھر یہ کسی ہوٹل کو چلا رہا ہوتا, پھر یہ کسی دکان پہ ملازمت کر رہا ہوتا. دیکھنے سے پتہ چلتا بھئی یہ مسلمان کی دکان ہے, یہ ملازم مسلمان ہے. آپ یقین فرمائیں, میں آپ کہیں گے مولانا صاحب شاید سخت باتیں کرتے ہیں, میں پھر کہتے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. یقین فرمائیں یعنی ایک سکھ کھڑا ہونا اور ساتھ مسلمان کھڑا ہو, وہ دیکھنے سے پتہ لگے گا بھی سکھ ہے. مسلمان کو بتانا پڑے گا تم کون ہو, میں مسلمان. ایک ہندو اور مسلمان اکٹھے کھڑے ہونا تو جب تک اپنا تعارف نہ کرائے نا ہم شکل سے لباس سے پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے. یہ المیہ ہے, یہ رونے کی بات ہے. لیکن آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ملیشیا. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ ملیشیا. میرے سر پہ پگڑی ہے, میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میرا کرتا اور قمیص ہے. مجھے تو کسی ایئرپورٹ والے نہیں روکا, آپ کو کیوں روکیں گے؟ ہمیں تو کوئی دکاندار والا نہیں روکتا, تو آپ کو کیوں روکیں گے؟ ہمارا دیکھو نا کیسا ذہن بن گیا, پست سا ذہن بن گیا ہے. حالانکہ ہمارا دل اتنا بلند ہونا چاہیے. میری بات کو محسوس نہ فرمائیں, میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پگڑی, داڑھی, نماز اور روزہ یہ علماء کا کام نہیں, یہ مسلمان کا کام ہے. یہ مولوی کا کام نہیں, مسلمان کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تجارت یہ مسلمان کا کام ہے. حضور کی شریعت کے مطابق جینا یہ مسلمان کا کام ہے. پیغمبر کی سنت کے مطابق نکاح یہ مسلمان کا کام ہے. اور ہمیں ان باتوں پر فخر ہونا چاہیے, ہمیں ان باتوں پہ آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. لوگ دیکھ کر سمجھیں بھئی یہ مسلمان بزنس مین ہے, ہمارے معاملات اچھی ہو, تجارت ہماری اچھی ہو, دھوکہ کسی کو مت دیں. ایک بات میں نے عرض کی, میں اپنی بات سمیٹتا ہوں, آخری بات آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں اور لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر آپ جو بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں. ہمارے میزبان بھی بھائی احسان پاکستانی ہے, میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی اکثر. میں آپ سے گزارش کروں گا اسلام کا خیال کریں اور ساتھ اپنے ملک پاکستان کا خیال کریں. اپنے ملک کے وقار کا سبب بنیں. اپنے ملک کے خلاف, میں تو لفظ شاید سخت ہوگا اس لیے میں استعمال نہیں کرتا, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے خلاف باتیں نہ کریں. اپنے ملک کا وقار بحال کریں. کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہر جگہ پہ کمیوں کا ذکر کرنا, کوتاہیوں کا ذکر کرنا, آپ کا ملک بہت گندا ہے تو نیشنلٹی ختم کر دیں, شناختی کارڈ بلاک کرا دیں, پاسپورٹ پہ پانی پھیر دیں, چھوڑ دیں. کسی اور ملک سے بھیک مانگ کے نیشنلٹی لے لیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ پاکستان کیا ہے. میں ہانگ کانگ گیا ہوں, 3 میرے سفر ہوئے. پاکستان کلب میں نے بیان کیا, وہاں کی جو پاکستانی ہائی سوسائٹی کمیونٹی تھی وہ میرے میزبان تھے. میں نے ان سے کہا یقین کریں مجھے ایسے لوگ وہاں ملے, انہوں نے کہا مولانا ہمارے پاس کارڈ تو یہاں ہانگ کانگ کا ہے, پاسپورٹ پاکستان کا ہے. پاسپورٹ ہم ایک رکھ سکتے ہیں, اگر یہاں ہانگ کانگ کا پاسپورٹ دیں گے تو پاکستان کا کینسل کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا آپ نے کارڈ لیا ہے, ساری سہولتیں آپ کو ہانگ کانگ کی نیشنلٹی ہے, تو پاسپورٹ کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا آپ یقین کریں مولانا پاکستان کا پاسپورٹ ختم کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا, نہیں دل کرتا. جیسا بھی ہمارا ملک ہے ہم اسی پر ویزے لیں گے جتنے مل سکتے ہیں. ہم یہاں کی نیشنلٹی ہونے کے باوجود پاسپورٹ یہاں کا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے گزارش کی ہے اپنے ملک کا خیال کریں اور بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر کمزوریاں ہیں تو اس کو دور کریں. بھائی اگر میں ہوں, میری وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے,
آپ کھڑے ہو جائیں نا تو نیک نامی کا سبب بنے. میری وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک ہونے کا سبب بن جائیں. اگر 10 بندے بدنامی کا باعث ہیں تو 11 اور 12 تو نہ بنے نا. جو آپ کم کر سکتے ہیں وہ کم کریں. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کا بھی خیال فرمائیں اور اپنے ملک کا بھی خیال فرمائیں. اپنے پاکستان کا وقار بحال کریں، وقار بلند کریں، بے جا تبصرے نہ کریں. اس ملک کی لڑائیاں یہاں نہ لڑیں. کبھی وہاں ہمارا سیاسی اختلاف ہوتا ہے، وہ سیاسی اختلاف یہاں لا کر پارٹی بازی کرتے ہیں اور عجیب دنگا مچاتے ہیں، اور ہم تصور دیتے ہیں کہ ہم بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہم تمہارے ملک کے رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں یہاں سے ڈیپورٹ کرو. ہم ایسا ماحول بنا دیتے ہیں. میں نے اس کی گزارش کی ہے، اسلام یہ ہماری نظریاتی شناخت ہے اور پاکستان یہ ہماری جغرافیائی شناخت ہے. ہم اپنی اسلامی اور نظریاتی شناخت کو بھی داؤ پہ نہیں لگا سکتے اور ہم اپنی جغرافیائی شناخت کو بھی داؤ پہ نہیں لگا سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کرو، لیکن یہ ضروری ہے جو میری رائے ہے میں اس کو کھل کے بیان کروں. آپ میری رائے سے اتفاق کریں ضروری نہیں ہے، لیکن جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ بیان کرنا میرے ذمہ ہے. نہیں بیان کروں گا تو قیامت کے دن میں مجرم ہوں گا. کہ تم نے اسلام کی بات کی، جس کمیونٹی میں تمہارا بیان تھا تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ یقین فرماؤ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ورنہ میں بارہا کہتا ہوں خالص کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے، اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، نظریے کے نام پہ ملک بنا ہے. ہم نے اس نظریے کو بحال کرنا ہے، تشخص کو بحال کرنا ہے، وقال کو بحال کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کا قد و قامت اچھی کرنی ہے. میں اپنے خاندان میں، آپ یقین کرو گے، سب سے جو نیچے طبقہ ہوتا ہے نا، سب سے آخری لوئر کلاس، میں اپنے خاندان میں وہ تھا. کیوں؟ ہمارے دادا نمبردار تھے، بڑے آدمی تھے، اور ہمارے والد 1.5 سال کی عمر میں نبینے ہو گئے، آنکھیں چلی گئیں، نبینے. اب ہمارے دادا ابو کو بھی عجیب سا لگتا اب یہ میرا بیٹا ہے. ہماری ابو کی شادی ہوئی، وہ عمر میں باپ ابو سے کافی بڑی تھی، ان کو ساتھ لے گئی تو کہا ان کو میں مدرسے داخل کرا دیتی. والد صاحب مدرسے داخل کرا دیے، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، شادی ہو گئی، بچے ہوئے. اب ہمارے جو جائیداد تقسیم ہونے لگی، دادا نے زندگی میں کی، زندگی میں کرنی چاہیے نہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے. آپ اس بنیاد زندگی میں جائیدادیں تقسیم نہ کرنا، میں صرف اپنے گھر کے ماحول بتا رہا ہوں. تو 2 بیٹوں کے نام زمین لگوائی. ہمارے والد کے نام زمین نہیں لگوا رہے چونکہ والد صاحب کی شادی نہیں تھی، جو ہمیں لوگوں نے بتایا. کیوں نہیں لگا رہے؟ کہا نبینا اس نے کیا کرنی ہے. تحصیلدار نے کہا چودھری فتح محمد وہ نبینا بھی ہے کچھ تو دو. تو 17 ایکڑ زمین ہمارے ابو کو دی، تھوڑی سی 17 ایکڑ تھوڑی سی زمین تھی. آج سے 50 سال پہلے آپ میں سے وہ لوگ جن کا تعلق دیہاتوں سے ہے وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ سڑک کے اوپر لوگ زمین نہیں لیتے تھے، سڑک سے ہٹ کے لیتے تھے. کاشتکاری زراعت کے رقبے ہوتے تھے، سڑکوں پر مزاج نہیں تھا دکانوں کا. تو ہمارے والد کو دادا ابو نے زمین سڑک کے اوپر دے دی، جو دوسرے بیٹوں کو نہیں دی تھوڑی اور دی سڑک پہ. آج وہ تھوڑی ان سے 17 گنا بڑھ گئی ہے چونکہ روڈ کے اوپر آئی ہے نا، کیونکہ والد صاحب نبینے تھے. تو پھر ہم اسی نبینے باپ کے والد تھے. زمین تھوڑی تھی، زراعت معمولی تھی، پیشہ خاص تھا نہیں، تو خاندان میں ہمارا وہ قد کاٹ نہیں تھا. اب دوسرے ہیں، کوئی کینیڈا بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھے ہیں، کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ میں افیسر ہیں، کوئی فوج میں افیسر ہیں، وہ بڑی سطح پہ تھے. اور ہم نبینے باپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ہمارے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس دین کی برکت سے الحمدللہ ہم نے جو والد سے 2 چیزیں سیکھی ہیں نا، ایک ہم نے اپنے باپ سے دین سیکھا، دوسرا پھر ہم نے اپنے باپ سے پاکستان سیکھا. دین کیسے سیکھا؟ یہ میں بچپن میں اپنی آنکھوں دیکھی باتیں کہہ رہا ہوں. جب میں ہوں گا 10 سال یا 12 سال کا، والد صاحب ایک ٹانگا لیتے، کرائے پہ لیتے اور 7 دیہاتوں میں جاتے، اس پر سپیکر لگاتے اور چوک میں کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھتے، ترجمہ اور بیان کرتے. مسجد میں تو کوئی آنے نہیں دیتا تھا، تو 7 والے دیہاتوں میں چوک پہ ٹانگے پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے. وہاں سے پھر انہوں نے کام کیا. اب الحمدللہ ہمارے پورے علاقے میں عجیب ایک دینی ماحول ہے. اور پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پنجاب میں ایک ضلع ہے گجرات، یہ ہمارا ددیال ہے. تو ہم ٹرین پر سرگودا سے جب گجرات والد کے ساتھ جاتے تو پہلے گجرات سرگودا سے لالا موسا ٹرین ڈائریکٹ گجرات دی جاتی.
لالا موسیٰ سے بھائی بس ہم گجرات جاتے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ریلوے قانون کے مطابق جو نبینا ہے اس کا ٹکٹ معاف ہے، ٹکٹ معاف ہے. تو ہم چھوٹے تھے، والد صاحب ٹکٹ لیتے. وہ جو ٹی ٹی آتا ٹکٹ کو چیک کرنے والا، تو ہمارے والد صاحب سے کہتا وہ ہمارے دیہات میں نبینے کو حافظ صاحب کہتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا عالم بھی حافظ ہے، وہ نبینا سمجھ کے حافظ صاحب کہتا. تو کہتا حافظ صاحب آپ نے ٹکٹ کیوں لی ہے؟ نبینے کو تو معاف ہے. یہ ہم نے باپ کی گود سے سیکھا ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے جس ملک میں میں رہتا ہوں، جس ملک کی چیزیں میں استعمال کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میری جیب سے اگر 2-4 روپے اس ملک کے خزانے میں چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ فکر پیدا کرو کہ ہمارے باپ نبینا باپ فرماتے ہیں اگر ہماری جیب سے 5 روپے گورنمنٹ خزانے میں چلے گئے تو کیا فرق پڑا ہے. میری حکومت ہے نا، میرا ملک ہے. دیکھو افراد بدلتے رہتے ہیں، کل کوئی صدر تھا آج کوئی اور ہے، کل وزیر اعظم اور تھا آج اور ہے، آئندہ کچھ اور. ان افراد کو مت دیکھو، آپ مجموعی طور پر اسٹیٹ، ریاست اور ملک کو دیکھو کہ ہم نے اس کا کتنا خیال. ہم چند حکمرانوں کو دیکھ کر ملک کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو جن سے اختلاف ہے گالیاں ان کو بھی نہ دو، آپ ان سے رائے کا اختلاف کرو، لیکن اپنی اسٹیٹ اور ریاست اور گورنمنٹ کا تو خیال کرو نا، اپنے ملک کا تو خیال کریں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں تیسری اس حوالے سے آخری بات کہتا ہوں، یہ غریب پروری اور غریبوں کا خیال اور شفقتیں یہ ہم نے کیسے دیکھی. ہم والد صاحب کے پاس بھی ہوتے اور ان کو مانگنے والا تھا. اللہ گواہ ہے، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی تک یاد ہے. ہم ابو پوچھتے یہ نبینا ہے، میں کہتے جی نبینا ہے. تو یہ میں آج سے آپ کو کم از کم 35 سال پرانی، کم از کم 35 سال پرانی بنا رہا ہوں. اس سے زیادہ تو ہوگی، کم نہیں ہے. والد صاحب جیب سے 5 روپے نکالتے، 35 سال پہلے 5 روپے، تو 5 روپے نکالتے، فرماتے اس کو دے دو. اور ہمیں کہتے بیٹا میں اس لیے دیتا ہوں یہ نبینا بھیک مانگ رہا ہے اور ایک میں نبینا ہوں، عالم بھی ہوں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، زمین میں ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھ نبینے کو کتنا دیا ہے. یہ نبینا بھیک مانگ رہا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ ہمیں اس باپ کی گود سے ایک ذہن بن گیا کہ نہیں غریب کا خیال رکھنا ہے، غریب کا خیال رکھنا ہے. بس میں ابھی پچھلے ماہ سعودی عرب ایک ہفتے کے دورے پر تھا. تو یہ میں اب بزنس مینوں کی بات نہیں کر رہا، 2-4 علماء بیٹھے تھے تو مجھے کہا مولانا صاحب کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا مولانا صاحب آپ جب 2 سال بعد پاکستان جائیں گے نا تو آپ سعودیہ سے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ یہاں بہت زیادہ نہیں ہے، آپ نے اتنا کمایا ہے، ہمشیرہ کی شادی کرنی ہے، کوئی چھوٹا سا مکان بنانا ہے، والد والدہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا جو آپ کے گاؤں کے لوگ یا قرب و جوار کے علماء ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے کہ زیادہ، وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں. اس لیے جب آپ سعودی پلٹ ہونا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ سعودی عرب سے جا رہے ہیں تو گنجائش نہ بھی ہو تب بھی کچھ دینا، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھنے تیری ہے یا نہیں، وہ سمجھتے ہیں بھی سعودی عرب سے آیا ہے. تو یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ اپنے ملکوں میں جائیں تو وہاں رونا نہ رویا کریں، تنخواہ تھوڑی ہے، بزنس لاس پہ ہے، مر گیا ہوں، تو پھر اگلی دفعہ نہ واپس آئے نا، اتنا مر گیا تو پھر کیوں آ جاتے ہیں. تو جب کبھی جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے بھی ملیشیا سے آیا ہے. بھائی آپ زیادہ نہ دو، تھوڑا بہت تو خیال کرو، تھوڑا بہت خیال کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں اب کتنی باتیں آپ خدمت میں عرض کروں. ہمارا ڈرائیور ہے نہیں تو میں اپنے ڈرائیور کو سمجھاتا ہوں. ہمارا ڈرائیور پابند ہے کس بات کا، ہم اکثر اب چونکہ موٹر وے بن گیا، سفر زیادہ موٹر وے کے ہوتے ہیں، اور پھر پہلے لاہور ایئرپورٹ تھا، میں اسلام آباد ایئرپورٹ زیادہ استعمال کرتا ہوں چونکہ موٹر وے کے اوپر آ گیا. ہم نے موٹر وے پہ جانا ہے، جو ہی گاڑی کھڑی ہوگی پیٹرول پمپ پہ توجہ رکھیں. تو مولوی نہیں سنتے تو یہ کیسے سنیں گے بتاؤ. آپ لوگ باتیں کرو گے تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا. 1 گھنٹہ دیکھو ہمارے لیے خاموش رہنا کتنا مشکل ہے. آئے بات سنیں 1 گھنٹہ خاموش نہیں رہ سکتے، خسر کان میں بات، دوسری بات، تیسری بات. میں کہتا ہوں بھائی موبائل، میرے پاس بھی موبائل ہے تو میں نے سائلنٹ پہ لگائی، آپ کیوں نہیں لگاتے. میں جب کوئی بات کروں میں کہتا ہوں میں اپنا موبائل نکال کے دکھاتا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ میرا موبائل ان سے قیمتی ہوگا انشاءاللہ، اکثر ایسے ہیں. کسی سے نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثروں سے اوپر ہی ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک موبائل 1,30,000 کا پاکستانی، تو مہنگا ہوا یا سستا ہوا، تو ہم نے اس کو خاموش کرایا ہوا ہے. تم سے 5 ریگڑ کا خاموش نہیں ہوتا. یہ باتیں میرے محسوس نہ فرمائیں، مطلب یہ کہ تھوڑا وقت سائلنٹ پہ لگائیں، میسج چھوڑیں.
تھوڑی سی بات سنیں کو ہو بھی تو میں جب آئے بتاؤ کہ بیان ہے کوئی بہت ضروری بات ہو تو کر لو. یہ تھوڑی سی بات رہ جائے گی نا. میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں نا, اب ہم گاڑی پر بیٹھے ہیں, میں ڈرائیور سے کہتا ہوں بھی 5,000 کا پیٹرول ڈلوایا تو ساتھ 100 روپیہ پیٹرول ڈالنے والے کو دے دو, غریب آدمی کو. وہ ہمارا ملازم نہیں ہے لیکن دیکھو جوان ہم سے اچھا ہے, شکل ہم سے خوبصورت ہے, لیکن بیچارہ غریب ہے. ہم اس سے دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے, غریب سے لگتے ہیں, اور یہ ہم پیٹرول ڈال رہے ہیں. تو اس شکر آنے میں 100 روپے اس کو دے دو. یہ 5,000 کا پیٹرول ہمیں سرگودا سے اسلام آباد لے کر جائے گا, اور 100 جو ہے نا یہ موت کے بعد پھر آگے آخر تک لے کر جائے گا. ہمارا سفر یہ ختم تو نہیں ہونا. آپ یقین کریں ہم نے مزاج بنایا ہے. پھر میں ڈرائیور سے کہتا ہوں یہ شاید میری باتیں آپ کو عجیب لگے یا آپ یقین نہ کریں. ہم کسی سگنل پہ رکے نا جی, 10 سگنل پہ گاڑی رکے گی نا, 10 بندے مانگنے والے آئیں گے, ہمارا ڈرائیور 10 کے 10 کو پیسے دے گا, 10 روپے دے گا, ٹکڑے کرا کے پیسے رکھے وہ دیتے جاؤ. میں نے کہا بیٹا ایک بات سمجھنا, ہم پراڈو پر بیٹھے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب کے اوپر قرض ہے پیسہ ہے یا نہیں, ہمیں پراڈو پر دیکھ رہے ہیں. وہ اسی حساب سے بھیک مانگ رہے ہیں. یا پراڈو چھوڑ دو یا اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھو, بس چھوڑ دو اس کو, پھر موٹر سائیکل پہ جاؤ, اور جب اس پہ رہنا پھر اس کا خیال بھی کرو. اس کا نتیجہ کیا, اللہ اس کی بجائے ایک اور دے گا, اللہ اور بڑی گاڑی دے گا. آپ کر تو دیکھو. ہم چھوٹی سی بات پہ ایسا اپنا چہرہ بدلتے ہیں کہ شاید شرم آتی ہے بندے. آپ گھر سے نکلے, مسجد کے بعد 5 بندے مانگنے والے ہیں, دینا آپ نے کیا ہے 1 رنگڑ, آدھا رنگڑ کا چوتھا حصہ یہی دیتے ہیں نا. اور دن کو کھاتے کتنا ہے, دن کو کماتے کتنا ہے, اور دینا کتنا ہے. ہر نماز پر کھڑے, باہر کھڑے ہو, 10 بندے کھڑے ہیں, اور بھائی جب آپ کے یہاں 100 گاہک آتا ہے تو آپ پریشان نہیں ہوتے, 10 مانگنے والے آتے تو پریشان کیوں ہو جاتے ہیں. میری گزارش سمجھ آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کا خیال کرو, انسانیت کا بھی خیال کریں, اسلام کا بھی خیال کریں, پاکستان کا بھی خیال کریں, اپنے ماحول کے غریبوں کا بھی خیال کریں. دیکھیں پھر اللہ دیتا کیسے, یہ دیکھیں اللہ نوازتا کیسے, یہ دیکھنا خدا کیسے دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے. اللہ کا نظام ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میری باتیں مانو اور اس کے بعد تم شکر کرو, میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا, میں تمہیں تکلیفیں کیوں دوں گا, میں تمہیں پریشان کیوں ہونے دوں گا. اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اتنی عرض کرتا ہوں, اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو. میں نے عرض کیا کتنے واقعات ہوتے ہیں, میں یہ سناتا ہوں. کراچی ہم جا رہے تھے لیاری ہائی وے پہ, تو گاڑی اوور سپیڈ ہو گئی, انہیں روک لیا. جب روکا تو ہمارا جو میزبان تھا, گاڑی اوور سپیڈ بھی ہے اور بیلٹ نہیں تھا. اب ماشاءاللہ وہاں بھی بیلٹ شروع ہو گیا. ہمیں خوشی ہوتی ہے بھائی چلو جتنے قانون ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو اس نے کہا جی یہ اب اوور سپیڈ ہے. میں نے کہا دے دو پیسے. ہمارے آگے گاڑی کھڑی ہے, وہ شاید ہم سے بڑی گاڑی, ہماری گاڑی سے بڑی ہوگی, چونکہ کراچی تو میری گاڑی نہیں ہے نا, میرے میزبان کی ہے جیسی بھی ہو. اب وہ پیس کر رہے ہیں, نہیں ہے یہ ہے وہ ہے. میں ڈرائیور سے دیکھو کتنی بڑی گاڑی ہے اور 500 روپے پر بحث کر رہے ہیں. یہ کیسے سیٹ ہے یار. میں نے کہا بیٹا تم نے نہیں کرنا, ان کو 2 پیسے. بیلٹ تم نے نہیں باندھا, اس کا جرمانہ بھی دو. اوور سپیڈ ہے, اس کا جرمانہ بھی دو. یہ دونوں جرمانے گورنمنٹ کے کھاتے میں جائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے, جانے دیں. غلطی ہماری ہے نا. میں نے کہا صفائی بھی نہیں کہنا, سوری بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا, بس جرم کا اعتراف کرو دے دو. تو جب ان نے چلان کاٹنے لگا نا اوور سپیڈ کا, تو خیر اس نے پوچھا بھائی کون ہے. اس نے میرا نام بتایا. شاید جانتا ہوگا, پاکستان کے چونکہ میرے کالم چھپتے ہیں اخبارات میں, ٹی وی پہ آتا ہوں, تو جانتا ہوگا. اور فوراً گاڑی کی طرف آیا, پہلے سلام لیا. سندھی تھا, جیسے سندھی کی عادت ہوتی ہے, پہلے پڑھے نا سائیں کہہ کر سلام لیا, پھر ہاتھ چومے اور مجھے کہتے سائیں معاف کر دیں, کچھ جرمانہ تو ہم نے کاٹ دیا ہے تو دوسرا ہم نہیں لیتے. میں نے کہا آپ دوسرا بھی لے لو, ہم نے بیلٹ نہیں باندھا تو ہمارا قصور ہے, تم دوسرا بھی لو, چھوڑو اس بات کو. میں نے ڈرائیور سے کہا بیٹا دیکھو گاڑی دیکھو, اسٹیٹس دیکھو, 500 روپے منتیں کرتا دیکھو. میں نے کہا یہ زیب دیتا ہے بندے کو. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو
ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اسلام کے ساتھ بھی خیر خواہ ہونا ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی خیر مختہ ہونا ہے، اور کمیاں اور کوتاہیاں جیسے میں نے عرض کیا نا، میں مسلمان ہوں، اگر میرے اندر کمزوری ہو تو اسلام کو برا نہ کہو نا. اگر آپ نے کہنا بھی ہے تو مجھے کہہ لو. اگر پاکستان کے حکمران کو برے ہونا تو آپ نے برا کہنا ہے تو ان کو کہہ لو. ملک کو تو گالیاں نہ دونا، اس ملک کو تو گندا نہ کہنا جس دھرتی نے آپ کو وجود دیا ہے، جسم دیا ہے، تعلیم دی ہے، پڑھائی دی ہے، شناختی کارڈ دیا ہے، پاسپورٹ دیا ہے، اس پر آپ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. ان سیڑھیوں کو تو برا مت کہو. تو سیڑھیاں توڑ دو گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی قدر کی توفیق عطا فرمائے.